السلام علیکم ناظرین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اذان اور نماز۔ اذان کی بہت فضیلت ہے اور اذان ہماری عبادت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہر نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اذان کی آواز سے شیطان بدحواس ہو کر بھاگتا ہے، یہاں تک کہ مقام روحہ جو مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر ہے وہاں جا کے ٹھہر جاتا ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم سے بھی شیطان اتنی ہی دور بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 7 سال تک اذان دی تو اس کو دوزخ سے آزادی ہے۔ اذان کی یہ فضیلت پڑھ کر ہر مسلمان کو خیال ہوگا کہ جب اذان کہنے والے مؤذن کا یہ درجہ ہے تو ہم یہ درجہ کیسے حاصل کریں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے دربار رسالت میں عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مؤذن تو اجر اور ثواب میں ہم سے آگے نکل گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ مؤذن کہتا ہے وہی الفاظ بھی کہا کرو، اور جب اذان ختم ہو جائے تو خدا سے دعا کیا کرو، اذان کے بعد جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اب اس بات سے پتہ چلا کہ صرف اذان دینے والے کے لیے اجر و ثواب نہیں ہے، بلکہ ہم میں سے ہر ایک، خواتین، مرد حضرات جو گھر میں موجود ہیں، بچے، بوڑھے، سب اذان کا جواب دے کر یہ ثواب کما سکتے ہیں۔ اور اذان کے بعد دعا کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ اذان کے اصل میں معنی کیا ہے؟ اذان کے معنی ہے خبر کرنے کے، لیکن شریعت میں خاص نمازوں کے لیے خاص الفاظ سے خبر کرنے کو اذان کہتے ہیں۔ اذان کا طریقہ سب کو معلوم ہے، وہ مرد حضرات کے لیے ہے، وہ اذان دیتے ہیں۔ عورتیں اذان نہیں دے سکتی، لیکن ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اذان کے کلمات کا مرد کی طرح ہی جواب دیتی رہیں اور ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ عورت کا اذان اور تکبیر دونوں ہی کہنا مکروہ ہے، خواہ نماز جماعت سے پڑھیں یا علیحدہ پڑھیں۔ ویسے تو عورتوں کی جماعت ہی نہیں ہوتی، لیکن یہ ویسے ایک بات بتائی گئی ہے۔ اب مؤذن کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے، ہر درخت اور پتھر اس کے حق میں گواہی دے گا، اور ہر تر اور خشک چیز مؤذن کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ مؤذن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اے اللہ، مؤذنین کی مغفرت فرما۔ جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے لمبی گردن والے مؤذن ہوں گے، اور مؤذن قبر سے اذان دیتا ہوا ہی اٹھے گا۔ مؤذنین قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر تفریح کر رہے ہوں گے، ان کو کوئی بھی غم نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کا خوف ہوگا۔ تو دیکھیں اذان دینے والے کا کتنا مرتبہ ہے، اور اذان کا جواب دینے کی فضیلت کیا ہے کہ جو شخص اذان کی آواز سن کر وہی کلمات دہرائے وہ جنت میں جائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ایسا بننے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اذان کا جواب کس طرح سے دینا چاہیے؟ اذان مؤذن جب دیتا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ کلمات دہراتے رہیں، اور جب وہ کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ تو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہمارے نبی کا نام ہے۔ اور جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح تو یہ سننے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے، اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم سن کر صدقت و بررت کہنا چاہیے، اور تکبیر میں قد قامت الصلاۃ سن کر اقامہ اللہ و ادامہ کہنا چاہیے۔
اذان جب مکمل ہو جائے تو اس کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ اب جب ہم نے اذان کے بارے میں بات کر لی تو اذان کے بعد جو پہلا کام ہوتا ہے وہ ہے نماز پڑھنا، کیونکہ اذان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلایا ہے کامیابی کی طرف اور اپنی طرف۔ تو اہمیت اور فضیلت کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر ہر دن میں 5 بار نماز پڑھنا فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وقت پر نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ اس کو بخش دیں گے۔ نماز سے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح سردی کے موسم میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں، اور نماز قیامت کے دن پل صراط پر نور ہوگی۔ نمازی کا بدن گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح کوئی دن میں 5 مرتبہ غسل کرے اور اس کے بعد بدن پر کوئی میل باقی نہیں رہتی۔ بے نمازی کا حشر قیامت کے دن بڑے بڑے کافروں، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب سے محفوظ رکھیں۔ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر نماز ٹھیک نکلی تو کامیاب ہوگا ورنہ ناکام ہوگا۔ وقت نکال کر نماز کو بے وقت پڑھنا منافقوں کا کام ہے۔ مراد یہ ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہے لیکن عصر کی نماز پڑھ نہیں رہے، حالانکہ فارغ ہیں، اور عصر کی نماز کب پڑھ رہے ہیں؟ جب مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اس سے کچھ دیر پہلے پڑھ لی، حالانکہ فارغ تھے۔ تو یہ انہی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ منافقوں کا کام ہے، ایک نماز کو بلا وجہ چھوڑ کر دوسری نماز میں پڑھنا، یا بیٹھے رہنا اور پھر آخری وقت میں نماز پڑھنا۔ جس کی ایک نماز قضا ہو گئی وہ ایسا ہے گویا اس کا تمام مال و دولت، بیوی بچے ہلاک ہو گئے۔ دین اسلام میں نماز کا درجہ ایسا ہے جیسے انسان کے بدن میں سر کا درجہ ہے۔ بغیر سر کے آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح بغیر نماز کے دین باقی نہیں رہتا۔ نماز میں رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کرنا نماز کی چوری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، اور جب 10 برس کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو۔ یہ سارے تھی نماز کی اہمیت اور فضیلت، جو کہ سننے کے بعد ہم میں ایک جذبہ پیدا ہوا ہے کہ انشاءاللہ اب ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اجزائے نماز کے بارے میں۔ اجزائے نماز، جو نماز میں چیزیں کی جاتی ہیں، ان کی فضیلت کے بارے میں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ تکبیر، اللہ اکبر کہنا۔ سب سے پہلی تکبیر دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ہر چیز کے لیے کچھ جوہر اور خلاصہ ہوتا ہے، اور ایمان کا خلاصہ نماز ہے، اور نماز کا جوہر اور لب لباب تکبیر اولیٰ ہے۔ یہ حدیث کا حوالہ دیا ہے۔ جب نمازی اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کی تکبیر زمین و آسماں کی ہر چیز کو خوش کر دیتی ہے۔ تکبیر اولیٰ جو امام کے ساتھ ادا کی جائے وہ 1000 اونٹ کے صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اس کا ثواب 1000 اونٹ کے صدقہ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو دوسری چیز جو نماز میں کی جاتی ہے قرات،
قرآن شریف پڑھنا، اس کی کیا فضیلت ہے؟ جس شخص نے قرآن مجید کا ایک حرف نماز کے باہر سنایا، پڑھا، اس کو 10 نیکیاں ملیں، 10 گناہ معاف ہوئے، 10 درجے جنت میں بلند ہوئے۔ اور جس نے نماز میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا، اس کے ایک ایک حرف کے بدلے 50 نیکیاں لکھی گئیں، 50 گناہ اس کے نامہ اعمال سے قلم زد کیے گئے اور 50 درجے اس کے جنت میں بلند کیے گئے۔ جس نے کھڑے ہو کر نماز میں قرآن پڑھا، اس کو ایک ایک حرف کے بدلے 100 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، 100 درجے جنت میں بلند کیے جاتے ہیں۔ اگلا کام جو ہم نماز میں کرتے ہیں وہ ہے قیام، یعنی نماز میں کھڑے ہونا۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب تک بندہ نماز میں کھڑا رہتا ہے، اس کے سر پر نیکیاں بارش کی طرح برسائی جاتی ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جتنے بھی پردے اللہ اور اس کے درمیان روحانی طور پر حائل ہوتے ہیں سب ہٹا دیے جاتے ہیں۔ نماز میں زیادہ دیر تک کھڑا رہنا پل صراط پر آسانی سے گزر جانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہم لوگ جو آج اپنی نماز پڑھتے ہیں وہ بہت جلد بازی میں پڑھتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ نماز میں دیر تک کھڑے رہنا پل صراط سے ہمیں آسانی سے گزار سکتا ہے۔ اگلا کام نماز میں جو کیا جاتا ہے وہ ہے رکوع۔ رکوع کی فضیلت یہ ہے کہ جب بندہ رکوع میں جاتا ہے تو اپنے وزن کے برابر سونا خیرات کرنے کا ثواب پاتا ہے۔ اگلا ہے سجدہ۔ بندہ سجدے کی حالت میں جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اس کو اتنا قرب اور کسی عبادت میں حاصل نہیں ہوتا۔ بس تم اس میں دعا زیادہ مانگا کرو، سجدے میں دعا زیادہ مانگنی چاہیے، کیونکہ اس وقت پہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہوتے ہیں۔ جب نمازی سجدہ کرتا ہے تو اس کو تمام جنات و انسان کے شمار کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جب سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ انگلی سے اشارہ کرنا، وہ جب ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ، اس وقت کے بارے میں ہے کہ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھتے اور اپنی انگلی کے ساتھ اس طرح اشارہ کرتے کہ آنکھ سے انگلی کو دیکھتے رہتے، اور فرمایا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ کرنا شیطان پر زیادہ سخت فرمایا ہے تلوار اور نیزہ وغیرہ مارنے سے۔ یعنی جب انسان اشہد ان لا الہ الا اللہ کے وقت اشارہ کرتا ہے تو وہ شیطان کو تلوار یا نیزہ مارنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اگلا کام ہے درود شریف۔ درود شریف کی فضیلت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے عوض 10 رحمتیں اور اس کے لیے 10 گناہوں سے معافی اور 10 درجے بلند فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور بالکل بھی اوپر نہیں چڑھتی جب تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہ پڑھو۔ اگلا کام جو تشہد پڑھتے ہیں ہم، التحیات للہ، جب نمازی التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کو صابرین کا ثواب ملتا ہے۔ صابرین صبر کرنے والے، مثلا حضرت ایوب علیہ السلام وغیرہ کے صبر کرنے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ آخری کام ہوتا ہے ہمارا سلام پھیرنا۔ جب نمازی نماز سے فارغ ہو کر سلام پھیرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں کہ اب تجھ کو اختیار ہے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اس کے لیے حکم ہے جو نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھے۔ اگر نماز کو جلدی جلدی پڑھا جائے
تو اللہ تعالیٰ کو ہماری نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ نماز اس بندے کو اسی کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے اگر نماز جلدی پڑھی جائے۔ تو جب ہماری نماز ہی قبول نہیں ہوگی تو پھر ہمارے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ وقت نکالتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو تھوڑا زیادہ وقت نکالنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کر سکیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسلام کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔